تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. أخرج البيهقي رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: السماء تكون ألوان كالمهل وكالدهان وواهية وتشقق فتكون حالا بعد حال. انتهى كلامه رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا الشمس كورت يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. رواه الترمذي وهو حديث صحيح رواه صححه الألباني رحمه الله تبارک و تعالی. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور وہی ہمارا حقیقی معبود ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے، بڑے پیارے اس کے نام ہیں. جس نے دنیا بنائی، انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے دین چنا، اس دین کو سمجھانے کے لیے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آسمان سے کتاب نازل فرمائی تاکہ مقصدیات واضح ہو اور چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. جنت و جہنم کو پیدا کیا اور جنت کے لیے اہل بنائے، جہنم کے لیے اہل بنائے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ عز و جل چاہتا ہے. سب کو موت دے گا اور اس کی ذات زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کے علاوہ ساری چیزیں فانی ہیں. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے خاتم الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی امت کو توحید دعوت دی، قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، واضح روشن دین کو سمجھا دیا اور جنت کا راستہ ان کو دکھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 20 جنوری 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں مختلف ذرائع پر
یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا چل رہا ہے اللہ کے فضل سے، ایک سفر کا سلسلہ، ایک سفر کے متعلق، موت سے جنت تک کا سفر۔ اس سلسلے میں پچھلے دروس میں کافی باتیں بیان کی گئیں آپ کی خدمت میں، آپ نے سنا، جانا اور معلوم کیا۔ ہماری بات رکی ہے قیامت پر۔ آخر پچھلے درس میں ہم نے قیامت کے مختلف نام بیان کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کی وجہ جو قیامت کے مختلف نام ہمیں قرآن کی آیتوں میں ملتے ہیں، صاخہ، حاقہ، یوم الدین، یوم الحساب، یوم القیامہ وغیرہ وغیرہ، الساعہ، اس کی وجہ قیامت کی اہمیت ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہو تو اس کے نام مختلف ہوتے تھے عربوں میں، جیسے تلوار، چونکہ اس کی اہمیت بہت تھی تو اس کے نام بھی بہت ہیں۔ اسی طریقے سے اونٹ کے کئی نام ہیں، کھجوروں کے کئی نام ہیں۔ تو قیامت چونکہ بہت بڑا دن آنے والا ہے جس پر ہم سب کا ایمان اور یقین ہے، تو اس کے نام بھی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، موت سے جنت تک کا سفر، اس میں کافی پہلو ابتدائی، جیسے موت سے پہلے اس کی تیاری، پھر روحوں کے متعلق کچھ اہم باتیں، اور موت کیسے ہوتی ہے انسان کی اس کے بارے میں، قبر کے سوالات، پھر اس کے بعد لوگوں کی قسمیں قبر میں، قیامت کی نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو چکی ہیں، وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر پھیلتے جا رہی ہیں، اور وہ بڑی بڑی نشانیاں 10 جو ابھی تک دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، قیامت کا دن بہت بڑا دن، بہت عظیم دن ہوگا، جس کو اللہ نے فیصلے کا دن کہا ہے، یوم الدین۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، یاد ہے آپ کو سورہ، اس میں قیامت کا ایک نام وارد ہوا ہے اور وہ ہے یوم الدین، جزا و سزا کا دن، مالک یوم الدین جو آیت ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک، کیونکہ وہ دن جزا بھی ہے، اس دن سزا بھی ہے۔ جزا یعنی بدلہ اچھا، سزا یعنی معلوم ہے آپ کو سزائیں، یعنی برے بدلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی طرف پیغمبروں کی بعثت فرمائی، کتابوں کو نازل کیا، تاکہ انسان پر حجت قائم ہو جائے۔ کہیں قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا تھا۔ آج سارے انسانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے، کتابیں اتار دی گئی ہیں، پیغمبر آ کر چلے گئے ہیں، ایک کے بعد ایک کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، صحف، اور قرآن بھی نازل کی گئی جو آخری کتاب ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا، سلسلہ بھیجنے کا۔ نوح علیہ السلام، جب دنیا میں لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور اس کے بعد ہر قوم میں، ہر ملت میں اللہ نے اپنے ایک رسول کو بھیجا، اور یہ سب آخرت کی یاد دلاتے تھے، یہ سب بتاتے تھے کہ مقصد کیا ہے زندگی کا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے نبی بن کر دنیا میں، اور آ کر وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی نبوت باقی ہے، وہ خود نہیں ہیں آج لوگوں کے درمیان، لیکن ان کی رسالت، ان کی نبوت یہ قیامت تک باقی رہے گی، اور ان کی تعلیمات یہ بھی باقی ہیں۔ آج حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث پڑھی، تو حدیثیں پڑھتے ہیں ہم، تو انہوں نے بھی آ کر اپنا پیغام دے دیا۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کلیئر ہے۔ اب انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو اچھا کرے یا تو برا کرے، اور قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے جس کی خبر قرآن کی مختلف آیتوں میں دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کی خبر دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت ساری احادیث مبارکہ میں، صحیحہ میں، قیامت کے وقوع کی خبر دی ہے۔ تو یہ یقینی امر ہے، یہ جزا و سزا کا جو دن، قیامت کا دن، آخرت کا دن ہے، یہ یقینی ہے، اور اس پر ایمان واجب ہے، اس پر ایمان واجب ہے۔
اور اگر کوئی شخص قیامت پر ایمان نہ لائے تو ایسی صورت میں وہ کافر گردانا جائے گا۔ اگر کوئی انسان واضح رہے عقیدے کا مسئلہ بتا دوں، اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر بھی اس کا ایمان ہے، تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہے، یعنی پانچوں اسلام کے ارکان پر اس کا ایمان ہے، اور ایک اسلام کا جو ایمان کا جو رکن ہے الایمان بالیوم القیامہ، قیامت کے دن پر ایمان یا آخرت پر ایمان، اس کا وہ منکر ہے، تو یاد رکھیے یہ بات کہ وہ مومن نہیں تصور کیا جائے گا، اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو آخرت پر ایمان واجب ہے، ضروری ہے، آخرت پر ایمان واجب اور ضروری ہے۔ اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ آخرت سے جڑی ہوئی تمام چیزوں پر انسان ایمان لائے، اور ایمان کا اثر آخرت پر، قیامت پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے عمل کرتا ہے، کیونکہ قیامت تو واقع ہونے والی ہے، جمعہ کا دن ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، کہ لوگ جو ہے دنیا میں مشغول رہیں گے اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ بڑی بڑی نشانیاں جو ہم نے پڑھ لی اس سے پہلے وہ آئیں گی، ایک کے بعد ایک سلسلہ ہوگا نشانیوں کا۔ ایک نشانی ظاہر ہو گئی 10 میں سے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے تفصیل سے پڑھ لی کہ ہرگز تم اس وقت تک قیامت نہیں دیکھو گے جب تک کہ حتی تروا قبلہا 10 آیات، جب تک کہ اس سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھو۔ تو یہ 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی، جیسے علماء تفسیر، علماء حدیث بیان فرماتے ہیں رحمہم اللہ وحفظہم اللہ، کہ ایک نشانی اگر ظاہر ہو جائے گی اس کے پیچھے دوسری بھی آئے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی آئے گی، یہ کے بعد دیگرے 1 by 1 نشانیوں کا سلسلہ جاری ہوگا، یہاں تک کہ 10ویں آخری نشانی ظاہر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دنیا ختم، پھر آخرت ہوگی، قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو قیامت بہت بڑا دن ہے، اور اس پر ایمان اگر انسان کا یقیناً ہے تو اس کے لیے پھر انسان تیاری کرے گا۔ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سال آئے گی، کب آئے گی، اس کا علم سوا اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ عندہ علم الساعہ، قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا قیامت کا علم اللہ سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں نے بتایا، اس سے پہلے یاد ہوگی حدیث، اور یاد رکھیے جو آپ سن رہے ہیں بھول مت جائیے، پچھلے ہفتوں سے درس نہیں ہوا ہے، ایک ہفتہ بیماری کی وجہ سے، دوسرا ہفتہ سب وجہ سے، اس سے پہلے تو سلسلہ تھا، بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی دی گئی اس موضوع سے متعلق، اور ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو یاد رکھنا آپ کا کام ہے، بھولنا نہیں، کیونکہ علم کی آفت یہ ہے کہ انسان بھول جائے، اور یہ چیزیں بھولنی ہیں۔ کیوں؟ انسان اگر آخرت کو بھول جائے، اس سفر کو بھول جائے، جو سفر اس کے سامنے آنے والا ہے، تو تیاری کر، ہمیشہ صبح اور شام ہمیں یہ سفر یاد رکھنا ہے، مرنا ہے۔ آج صبح ہی دیکھیے ہمارے جا کے جو ہے انتقال ہو گیا فجر کی نماز کے بعد، وہ دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال تو یہ کا جینے کا، کوئی زندہ ہیں، کوئی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی مر رہے ہیں، یہ سب کے ساتھ معاملہ ہے۔ میں اور آپ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں۔ میں آج ہی بیٹھ کر سوچ رہا تھا انسان کتنا جیے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ میری امت کی اکثر عمریں 60 برس کی ہیں۔ ہم لوگ اس سے چیزیں جاتے ہیں، تجاوز کریں گے بھی کم لوگ، تو کتنا تجاوز، کتنا آگے بڑھے، 80 میں 100، اس کے بعد 100 سال میں اگر کوئی جیتا ہے، زندہ رہتا ہے، اس کے بعد تو یقین تو مر جائے تو قیامت تو واقع ہوگی بھی، جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم مر جائیں گے تو عمل ہمارا ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بھی کل والے درس میں تو نبیوں ایک قصص ہمارا درس چلتا ہے ہفتے میں 2 دن، اتوار اور منگل کو، پر کل تھا نا، قصص الانبیاء کے درس میں ہم نے بیان کی جو ہلاکت ہوئی اس کا ذکر کیا۔ پھر نے جب موت کو دیکھا، اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا آن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہا ہے، اب کلمہ پڑھتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا موت کے فرشتے، مرنے والا اگر اپنی اصلاح اس وقت کرے مرتے وقت تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ان اللہ
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الحديث كما قال رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے بندے کی جب تک وہ غرغر نہ کرے، نہ سکرات کے عالم میں نہ پہنچے۔ سکرات کے عالم سے پہلے مانگ لے تو موت، سکرات یعنی تکلیف کو کہتے ہیں، جب پڑھ لیا ہم نے موت کے وقت جو شدید تکلیف ہوتی ہے انسان، تو تکلیف اس وقت جب اس کی صرف سانس چلتی ہے، بات چیت نہیں کرتا، پہچان وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، بالکل لاسٹ سٹیج ہوتا ہے نا جو لمحے بس کی جان جائے گی، فرشتہ جو ہے روح قبض کر لے گا، تو اس کو توبہ کرے یا معافی مانگ لے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، جیسے فرعون کے ساتھ بھی ہوا۔ اور حدیث ابھی جو آپ نے سنی، اس سے پہلے انسان توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اچھا اس سے پہلے میں نے کہا قیامت کا دن کا خبر کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث جبریل میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، آ کر انہوں نے اللہ کے رسول سے اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان میں پوچھا، قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ یہ حدیث میں اسلام کا آپ نے بتا دیا 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان آپ نے بتا دیا، ان کا جو ایک رکن ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا اللہ کے دیکھ رہے ہو، یا اتنا یاد رکھنا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ آپ نے بتا دیا۔ جب چوتھا سوال جبریل علیہ السلام نے کیا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بیان کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، مل مسئول عنہا اعلم من السائل، جیسے تم جو پوچھ رہی پتا تو مجھے بھی نہیں معلوم، یہ مطلب اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں، لفظی معنی اس کا، تم سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں، تو مطلب تمہیں نہیں پتا ویسے مجھے بھی نہیں پتا۔ ایک آدمی کے نبی سے پاس آیا، صحیح حدیث ہے کی روایت، اس آدمی نے آ کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا، بیان کی، ادا علیہا، تم کے لیے کیا کی ہے؟ پوچھا اس نے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بڑی تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا انت مع احب الحدیث کما قال رسول، تم جس سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ، یعنی تم نبی سے سچی محبت کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کے ساتھ ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قیامت کی تیاری، آخرت کی تیاری ضروری ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ولتنظر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس، میں، آپ جتنے ہیں، ہر سب کا ایک نفس ہے نا، ہر نفس، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے، کل کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے تمام اعمال کی اللہ کو خبر ہے۔ آدمی کی سانس بند ہے تو عمل بند ہو جاتا ہے، اس کو جو کرنا ہے عمل زندگی ہی میں کرنا ہے۔ تو یہ قیامت جو بہت بڑا دن ہے، حساب کا دن، جزا و سزا کا دن، ہمارے اعمال کے ہم کو بدلے ملیں گے، اچھا تو اچھا، برا تو برا، یہ نظام ہے اللہ کا۔ تو اللہ انسان کو دنیا میں موقع دیتا ہے، انسان کو عبرت کے واقعات اس کے سامنے ہیں، لوگوں کی موتوں کے بارے میں سنتا ہے، اگر وہ عبرت لے، اپنی اصلاح کر لے، موت سے پہلے تیاری کر لے تو بہت ضروری ہے۔ اس حدیث سے نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ سوال کیا گیا کب ہے قیامت؟ آپ نے فرمایا تیاری کیا کی ہے اس کے لیے آپ نے۔ اس کا مطلب آپ علیہ السلام کا یہ سوال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم امتیوں کو تیاری کرنا ہے، قیامت تو آنے والی ہے، برپا ہونے والی ہے، واقع ہونے والی ہے، تیاری ضروری ہے کیونکہ بہت بڑا دن ہے وہ، اس کی ہولناکیاں قرآن میں موجود ہیں، ہیبت، کیا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، حاملہ عورت کا حمل ختم ہو جائے گا، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو، جب جو ماں جو ہے اپنے دودھ کے بچے کو کبھی نہیں چھوڑتی ہے، اس کے لیے نیند کی، وقت کی، بھوک کی، ہر طریقے کی قربانیاں دیتی ہے، وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ لوگ نشے کے عالم ہوں گے، پڑھ کے دیکھیے سورہ حج وغیرہ کی آیت ہے قرآن میں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ آپ کو نشے کے عالم میں نظر آئیں گے اس دن، لیکن وہ نشہ کیا ہوا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، ہولناکی ہوگی، پریشانی
لو ہوگا ہمارے ساتھ. تو وہ جو بڑا پریشانی کا دن ہے، جزا اس سے اس دن کی ضروری. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ماذا اعددت لها، کیا تیاری کی ہے بھائی تم نے؟ یہی سوال میں آپ سے کروں، میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کریں. ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی جس پر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ یہ دنیا فانی، ہمیں جانا ہے، مرنا ہے، قیامت ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری ہم نے کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. وہ محبت، اس محبت کا فائدہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا. جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگی. اور اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اتباع کرنا. تو اللہ سے محبت سچی کرنے والا جنت میں جائے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، اپنے محبوب کو دیکھے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اتباع، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، صرف دعویٰ نہیں، بدعت نہیں. محبت کی بات کرتے ہوئے محبت تو سچی کھری ہو جس میں اطاعت اور فرمانبرداری ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری جائے، آپ کی سنتوں سے پیار ہو، سنتوں کو عملی جامہ پہنایا جائے. تو جو لوگ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں ہوں گے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور نبی علیہ السلام کی صحبت ہوگی، ان کو ملاقات ہوگی، جیسا کہ اس کی تفصیل حدیثوں میں بیان کی گئی. لیکن اگر انسان تیاری نہ کرے تو پھر پچھتائے گا، کیونکہ وہاں دو ہی گھر ہیں، جنت یا جہنم، اور کوئی گھر نہیں ہے. اصحاب اعراف کا کیا معاملہ ہے یہ سب آگے آئے گا. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اور جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر، 100 نیکیاں کی تھی زندگی میں اور 100 بھی گناہ کیے تھے، تو اعراف والے ایک مدت تک رہیں گے وہاں پر جنت اور جہنم کے درمیان، جس کی تفصیل آگے آئے گی دروس میں. جنت اور جہنم کے درمیان رہیں گے، جہنم کی طرف نظر پڑے گی، عذابوں کو دیکھ کر اللہ سے دعائیں کریں گے، پناہ مانگیں گے اللہ کی. اور جنت کی طرف نظر پڑے گی، جنت کا جو ہے وہ نعمتوں کو اور وہاں کی آسانیوں کو اور نعمتوں کو، خوشیوں کو دیکھ کر اللہ سے جنت مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ان کو وہاں جو اللہ کے علم غیب میں ہے رکھے گا، اس کے بعد ان کو بہرحال رحم کرتے ہوئے جنت میں آخرکار داخل کر دے گا. تو یا لوگ دو ہی قسم کے ہوئے، یا تو جہنمی یا تو جنتی. برے اعمال کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، اچھے اعمال کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت میں جائیں گے. جہاں تک قیامت کا معاملہ ہے، ایک حدیث سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے جو ترمذی میں آئی ہے صحیح سند سے، اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس حدیث میں، من سرہ ان ينظر الى القیامہ کأنہ رأی عین، کسی کو اگر یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھے، اگر کوئی قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے آنکھوں سے، تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ جو ہے ان 3 صورتوں کو پڑھے. آپ نے فرمایا فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورہ تکویر کو پڑھے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. نمبر 2 سورہ انفطار، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، دوسری سورہ انفطار. وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، سورہ انشقاق. سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. سورہ تکویر نوٹ کر لیجئے کیونکہ پڑھنے کی ہفتہ ہوم ورک ہے. سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق. یہ قرآن کی مشہور آخر کی 3 صورتوں کو آپ کو پڑھنا ہے، آخری صورتوں میں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو ان 3 صورتوں کو پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی قیامت کو اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے. سورہ تکویر پڑھ لے، سورہ انفطار پڑھ لے، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے. کیوں آپ، یہ صحیح حدیث ہے، کیوں آپ نے ان صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا؟ اس کی وجہ سنیے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ السُّوَرُ أَخَصُّ بِالْقِيَامَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ انشِقَاقِ السَّمَاءِ وَانْفِطَارِهَا وَتَكَوُّرِ الشَّمْسِ وَانْكِدَارِ نُجُومِهَا وَتَتَأَثَّرُ كَوَاكِبِهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفَزْعِ وَالْأَهْوَالِ. علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ 3 صورتیں پڑھنے کا جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا،
اگر کوئی قیامت کو جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، سورہ تکویر اذا الشمس کورت پڑھے، سورہ انفطار اذا السماء انفطرت پڑھے، اور سورہ انشقاق اذا السماء انشقت پڑھے۔ اس کی وجہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ صورتیں خاص طور سے، یہ 3 صورتیں، ان میں قیامت کی ہولناکیوں کا اور اس وقت جو تبدیلیاں ہوں گی دنیا میں اس کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آسمان کا پھٹ جانا، اس کا ذکر ان صورتوں میں کیا گیا ہے، آسمان کا ٹوٹ جانا، اور سورج کا بے نور ہو جانا، اور ستاروں کا ٹوٹ جانا اور بے نور ہو جانا، اور ستاروں ختم ہو جانا، اور بھی اس کے علاوہ گھبراہٹ اور ہولناکی کے جو عالم ہوں گے ان کا ذکر ان 3 صورتوں میں چونکہ موجود ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جو قیامت کو جاننا چاہے وہ ان 3 صورتوں کو پڑھے۔ تو اب آئندہ درس تک آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک ہے، چیک نہیں کریں گے ہوم ورک، ہم صرف پوچھیں گے آئندہ کہ کیا آپ نے ان 3 صورتوں کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا یا نہیں۔ ان 3 صورتیں جو بڑی بڑی صورتیں نہیں ہیں، یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، سورہ تکویر چند آیتیں ہیں اس کی، سورہ انفطار اس کی بھی چند آتے ہیں، کوئی بڑی سورہ نہیں ہے، درمیانی سورہ ہے، اور سورہ انشقاق، سورہ نوٹ کر لیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، اذا الشمس کورت یہ جو پہلی آیت ہے، اور اذا السماء انفطرت سورہ انفطار، اور اذا السماء انشقت سورہ انشقاق، یہ 3 صورتوں کو ترجمے کے ساتھ آپ کو پڑھ کر آئندہ درس میں حاضر ہونا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا قیامت جاننا ہے، اور ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، اب اس کی تفصیلات ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا کیا ہوگا اس دنیا میں اس دن، تو ان 3 صورتوں کو ہم ضرور پڑھیں گے۔ ہمارا چونکہ سفر کا سلسلہ ہے تو اسی لیے سفر مطلب ہم آخرت کا سفر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسی لیے مختصر صرف آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن بہت ساری تبدیلیوں کا دن ہو، اس دن جو ہے دونوں قسم کی تبدیلی ہوگی، ایک علوی اور ایک سفلی، ایک آسمان کی تبدیلی، ایک زمین کی تبدیلی۔ آسمان میں بھی تبدیلیاں ہوں گے، اوپر نیچے دونوں میں تبدیلیاں ہوں گی، چینجز ہوں گے بہت بڑے، جیسا کہ اس کے متعلق قرآن کی بہت ساری آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ آسمان میں کیا تبدیلی ہوگی؟ آسمان پھٹ جائے گا، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، مطلب بے نور ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے سورج کی روشنی ہے جس سے کیلشیم ملتا ہے، دنیا روشن ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو دن نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے رات آتی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، چاند اور سورج یہ ختم ہو جائیں گے بے نور، آسمان پھٹ جائے گا، یہ آسمان نہیں رہے گا، آسمان دھواں والا ہو جائے گا، آسمان جو ہے اس کے کئی کلر ہوں گے، جیسا کہ مختلف آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے، جیسا کہ میں نے ایک روایت نقل کی تھی، بلکہ علماء کیا، صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے، موقوف حدیث ہے، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، السماء تکون الوان، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قیامت کے دن جو ہے آسمان کے کئی کلر ہوں گے، کبھی وہ دھوئیں کی شکل اختیار کر جائے گا، یعنی اس کے پھٹنے کے علاوہ، پھٹے گا تو صحیح، جس کا ذکر ہے وہ سورہ میں انشقاق میں آپ پڑھیں، سورہ تکویر میں، سورہ انفطار میں، سورہ انشقاق میں، تو آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ ہوم ورک میں جو ہے، تو اس میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ، اور ہو سکتا ہے یہ عبداللہ بن مسعود کا قول بھی آپ اس میں تفسیر میں پڑھ لیں کہ آسمان کے کئی کلر ہو جائیں گے، آسمان باقی نہیں رہے گا، وہ دھواں دار ہو جائے گا، یعنی آسمان کی جو ہے بناوٹ اور اس کا جو رنگ ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، سورج اور چاند اور ستاروں سے روشنی ہے، وہ سورج کی روشنی ہے، چاند کی، یہ سب ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ سارا آسمان آپ کو پتا ہے، یہ آسمان ایک نہیں ہے، آسمان 7 آسمان، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ دے گا انسان، لپیٹنا آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کو،
آپ دیکھتے ہیں بھائی کسی چیز کو لپیٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس سے موڑ دینا، لپیٹ دینا. آپ چادر کو لپیٹ دیتے ہیں، جس کو طی کہتے ہیں عربی میں، طی کرنا. ٹھیک ہے، تو یوم نطوی السماء قرآن کیا ہے، جس دن قیامت کے دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. اللہ اکبر، یہ اس کا ذکر قرآن کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دے گا. یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا یقیناً. اور زمین نہیں ہوگی، اس میں بھی تبدیلی واقع ہو جائے گی. اس دن جو ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان اور زمین یہ نہیں رہیں گے جو آج جس زمین پر ہم بستے ہیں رہتے ہیں اور آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدل دی جائیں گی. اور جہاں تک سورج اور چاند کا ہے، ان دونوں کو جمع کر دیا جائے گا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسا معاملہ ہوگا. سورج اور چاند آج جمع نہیں ہے، مطلب ایک جگہ نہیں ہے. سورج الگ ہے، چاند الگ ہے. وہ کل فی فلک یسبحون، قرآن میں اللہ نے کہا سورج اس کا نکلنے کا ایک جگہ ہے اور غروب ہونے کی ایک جگہ ہے. اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے نا روزانہ دنیا میں، اللہ کے حکم سے ڈوب جاتا ہے عرش کے تلے، اور اس کو حکم ملتا ہے تو وہ نکلتا ہے دوبارہ. قیامت کے دن نہیں نکلے گا، وہ مغرب سے نکلے گا جو ہم نے پڑھ لیا تھا. تو اور چاند کے بھی طلوع ہونے کی غروب ہونے کی جگہ الگ ہے. چاند للشمس ينبغي لها، قرآن کی آیت موجود ہے، نہ سورج چاند سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ چاند سورج سے آگے بڑھ سکتا ہے. وہ کل فی فلک یسبحون، سب اپنی اپنی جو ہے جگہ گھوم رہے ہیں. سورج اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ. ٹھیک ہے، یہ دنیا میں آج ہو رہا ہے اللہ کے حکم. قیامت کا دن ایسے خطرناک، ایسا ہولناکی والا دن ہوگا. جو میں نے کہا نا چینجز ہوں گے بہت بڑے. اس میں کیا، وجمع الشمس والقمر، قرآن کی ایک آیت ہے. فاذا برق البصر وخسف القمر، سورہ قیامت کی آیتیں ہیں یہ. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، جس دن نگاہیں چوندیاں جائیں گی اور آسمان جو ہے چاند جو ہے اس کا خسف ہوگا، وہ ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو ایک جگہ کر دیا جائے گا، جبکہ آج ایک جگہ نہیں ہے، الگ الگ ہے. لیکن اس دن دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا، دونوں کو ایک جگہ کر دیا جائے گا. جب یہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی انسان دیکھے گا قیامت کے دن، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ بھاگو کہاں میں، یہ کیا ہو رہا ہے. آسمان اور چاند جمع ہو گئے ایک جگہ. آدمی ہولناکی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں نجات کا راستہ مانگے گا، پوچھے گا این المفر، کہاں بھاگوں، لیکن کوئی مفر نہیں ہوگا. اور آپ کو تعجب ہوگا سبحان اللہ کہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سورج اور چاند جو جمع کر دیے جائیں گے، ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد ان دونوں کو جہنم میں، آگ میں ڈال دیا جائے گا، سورج کو بھی چاند کو. اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے. اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے. سورج کو بھی اور چاند دونوں جو ہے آگ میں چلے جائیں گے، سورج بھی چاند. کیوں؟ اس کی وجہ علماء بیان ہیں اور اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے. اس کا ذکر جو ہے حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں حوالہ دے دوں آپ کو، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ امام طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند دونوں کو آگ میں رکھ دیا جائے گا. اس کی وجہ حدیث صحیح ہے، یہ میں نے بتا دیا نا، یعنی اس کو جو ہے لپیٹ کر آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اور شکل بتاتے ہیں، یعنی بیل کی شکل تقریباً، کیونکہ ثوران کا لفظ ملتا ہے، بیل کی شکل میں سورج کو اور چاند کو جو ہے آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس کی وجہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں جو ہے سورج اور چاند کی عبادت کی جاتی تھی. سورج کی عبادت کرنے والے، آج بھی آپ جانتے ہیں سورج کو پوجنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے. اب ان لوگ کو جب وہ لوگ عبادت، یہ تو غلط ہے، آپ کو معلوم ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. تو جب سورج کی عبادت کرنا غلط ہے، چاند کی عبادت کرنا غلط ہے، اور دونوں کو سجدہ کرنا. جب سورج نکلتا ہے تو لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، کافر اس کو مانتے ہیں. سورج ڈوبتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی پوجا کرنے والے ہیں. بعض لوگ ستارہ کرنے والے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کے دور میں بھی یہ چیز رہی ہے. تو ان دونوں کو جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا. اور اس کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ
ان کی جو عبادت ہوتی تھی وہ باطل ہے، یہ بتانے کے لیے. اچھا، سورج اور چاند معبود نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم تعبدون. سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت، اس اللہ کو سجدہ کرو یا اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج کو پیدا کیا ہے. یہ تو کہیں سورج اور چاند تو ہیں، ان کو کیسے ہم سجدہ کریں گے؟ یہ تھوڑی معبود ہیں. معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، جنہوں نے جس اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اور اس کو نکالتا ہے، ڈبوتا ہے. لیکن لوگ جو ہے اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت، سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں. آگ میں ان کو جو ڈالا جائے گا قیامت کے دن سورج اور چاند کو، اس کی وجہ یہ کہ عبادت جو تم کہتے تھے بتانے کے لیے کہ یہ باطل ہے، یہ مخلوق ہے. دیکھو آگ میں یہ عاجز ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے. سورج اللہ رب العالمین کا خالق ہے، تو سورج کو آگ میں، چاند کو آگ میں، اور سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو بھی آگ میں. جیسا کہ علماء نے کہا کہ دیکھو تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ جل رہا ہے آگ میں، اور تم جو اس کی عبادت کرتے تھے وہ بھی جو ہے آگ میں جل رہا ہے. یہ وجہ ہے جیسا کہ اہل علم نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا ہے اہل علم نے، بلکہ بعض تابعین وغیرہ کا بھی قول اس سلسلے میں ملتا ہے. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، امام خطابی کا قول ڈائریکٹ جو میں نے نوٹ کیا تھا آپ کو بتا دوں، لیس المراد بکونہما فی النار تعذیب ہوا بذلک فإن للہ فی النار ملائکہ وحجارہ وغیرہما لتکون لأہل النار عذابا وآلہ من آلات العذاب وما شاء اللہ من ذلك فلا تکون ہی معذبہ. سورج اور چاند کو جو یہ فتح الباری میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے، نہیں عفواً فتح الباری میں موجود ہے. علامہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لیس المراد بکونہما فی النار تعذیبہما بذلک ولکنہ تبکیت لمن کان یعبدہما فی الدنیا لیعلموا ان عبادتہما لہما کانت باطلہ وقیل انہما خلقا من النار فعیدا الیہا. فتح الباری میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ سورج اور چاند کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس کا مطلب سورج اور چاند کو عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی عبادت کی گئی، یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بتانا اور رلانا ان لوگوں کو، دکھانا کہ جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، تم کی عبادت کرتے تھے، دونوں ان دونوں کی جو عبادت تمہاری تھی دنیا میں یہ باطل عبادت ہے، یہ غلط ہے. یہ بتانے کے لیے ان کو جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا. ورنہ سورج اور چاند کو عذاب دینے، کیونکہ بات ہے آگ میں لوگوں کو جو داخل کیا جائے گا، کافروں کو، مشرکوں کو، وہ عذاب دینے کے لیے. تو کیا سورج اور چاند کو بھی، جو ابھی حدیث آپ نے سنی تھوڑی دیر پہلے، تو کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ دونوں کو عذاب کے لیے داخل کیا جائے گا؟ اس کی وضاحت یہاں پر اس قول سے ہو رہی ہے. عذاب کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے ان کے معبودوں کو، ان کے عابدوں کو کہ دیکھو یہ باطل عبادت تھی ان کی، جن کی تم عبادت کرتے تھے، یہ آگ میں ہے. ایک اور دوسرے ایک قول اسی میں انہوں نے بیان کیا، ان دونوں کو، سورج اور چاند کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، خلقا من النار فعیدا الیہا، تو اسی میں ان کو لوٹ دیا جائے گا. یہ ایک قول ہے. ایک دوسرا قول امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے. لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرهما لتكون لأهل النار عذابا وآل من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معذبا. ایک دوسرا قول اس حدیث کی تشریح میں امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو آگ میں ڈالے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دونوں کو عذاب دینے کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا، بلکہ ایسی بات نہیں ہے. ورنہ ایسی بات نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آگ میں عذاب دے رہے ہوں گے. آگ میں، جہنم میں فرشتے بھی جہنمیوں کو عذاب دے رہے ہوں گے، پتھر بھی آگ میں ہوں گے، تو عذاب دینے کے لیے ہوں گے. اہل نار کے، دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے ہوں گے، اور وہ عذاب کا ایک آلہ ہوں گے، نہ کہ ان کو عذاب دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور سورج اور چاند کو عذاب کے لیے داخل نہیں کیا جائے گا. تو اس قول سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سورج اور چاند کو کس لیے دوزخ میں داخل کیا جائے گا. اور قیامت کا دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن میں جو تبدیلیاں، جو ساری چیزیں واقع ہونے والی ہیں، یہ بہت خطرناک قسم کی چیزیں، بہت ہولناکیوں کا وہ دن ہے، جس کی تفصیل ان 3 صورتوں میں ہے جو آپ کو پڑھیں انشاءاللہ. اور اس دن جو ہے بہت بڑا دن ہوگا. ایک دن قیامت دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا.
دنیا میں جو دن تھے، جیسا کہ ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، سال کے ایام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، قیامت کا دن ایک دن اس کی اللہ کی دیکھیے آپ، اور کیسی پریشانی والی دن ہوگا قیامت کا دن. ایک دن جو ہے 50,000 سنہ، یہ کیا آیتوں میں بیان کیا گیا، 50,000 سال کے اتنا لمبا دن، یعنی 50,000 سال کتنے لمبے ہوں گے، اتنا قیامت کا ایک دن ہوگا. اب اندازہ لگائیے کہ اس دن جو ہے کیسا جو ہے انسان کا معاملہ ہوگا، اور لوگ قیامت کے دن جو ہے قبروں سے ان کو نکالا جائے گا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ حدیثوں میں آئے گی. ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر خطرہ کی قیامت کا دن جب واقع ہوگا. اچھا، اس سے پہلے وہ بہت ساری اہم چیزیں آ رہی ہیں. سور جو پھونکا جائے گا، اور محشر کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بتا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ محشر جو ہے 2 قسم کا ہوگا، ایک دنیا کا محشر ہے، ایک آخرت کا محشر ہے. وہ ہم نے اس حدیث کی تشریح میں جو 10 نشانی والی حدیث ہم نے بیان کی تھی، اس میں بتا دیا تھا کہ آج جو لوگوں کو محشر کی زمین پر لے جائے وہ دنیا کا محشر ہے. قیامت کے دن کا محشر ایک الگ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن یہ زمین نہیں رہے گی. اس دن جو ہے یہ آسمان میں نہیں رہے گا، آسمان بھی دوسرا، زمین بھی دوسری. ایک ایسی زمین رہے گی جس پر کبھی کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس زمین پر تو اب تک دنیا کے گناہ ہو چکے ہیں، کتنے خون بہائے گئے ہیں، کتنی بدکاریاں ہوئی ہیں، کتنے کچھ معاصی ہوئے ہیں، لیکن اس دن جو ہے زمین بدل دی. ایک پاک زمین جس پر کسی نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، ایسی زمین اس دن بنائی جائے گی، اور آسمان بھی تبدیل کیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اور سور بھی پھونکا جائے گا. کیونکہ قیامت واقع ہونے کے لیے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جیسے قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے. اور سور کی بھی تفصیل ہے، سور کتنے مرتبہ پھونکا جائے گا، یہ بڑی اہم بات ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسی سے شروع کرنے والے ہیں. آپ کے سامنے سلسلہ ہمارے پاس وہی ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتہ، ان کا نام کون پھونکیں گے، اور ان کا نام کیا ہے، یا نام ہے یا نہیں ہے، اور سور ٹوٹل کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا. سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا، ایک سور اور ایک مرتبہ سور پھونکنے اور دوسرے مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کتنی مدت ہوگی، اور اس کے بعد قبروں سے جو نکالا جائے گا لوگوں کو، سب کو، اگلوں کو، پچھلوں کو، جب لوگ مرے ہیں، جب سے جتنے انسان ہیں سارے جو پہلے ہیں مر چکے ہیں، اور جو آج زندہ ہیں یا مرنے والے ہیں، کل مرنے والے ہیں، قیامت تک جتنے ہیں سارے انسانوں کو قبروں سے ننگے بدن بغیر خطرہ. اس سلسلے میں بھی کچھ احادیث ہیں اور اس کی وجوہات بھی ہیں، اور ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث بھی ہے. ان لے جایا جائے گا، اور زمین میں جو ہے سارے لوگ جو ہے کھڑے رہیں گے حساب و کتاب کے دن. حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ آئے گا، فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آئے گا، اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کرے گا، میزان نصب کیا جائے گا. ترازو کیسے ہوگا، اس کے بارے میں کیا حدیث ہیں. ترازو میں اعمال نامے تولے جائیں گے، ایک میں نیکیاں، ایک میں گناہ. اس کی کیا شکلیں ہوں گی، کیا کیا تولے جائیں گے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو بہت زیادہ قابل غور ہیں اور سمجھنے والی چیزیں ہیں. اور بھی بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ سلسلہ پورا، کہ پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا، اور کیسے جو ہے جنت تک انسان اگر اس دنیا میں نیکیاں کی ہیں، ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، ایمان کی حالت میں موت ہو گئی، نیکیاں زیادہ تھیں تو جنت میں جائے گا، کیسے اس کو جنت میں داخلہ ہوگا. سلسلہ ہمارا جاری ہے. تو آئندہ درس انشاءاللہ سور پھونکنے کے متعلق، سور کیسے پھونکا جائے گا، کون پھونکیں گے، اور سور پھونکنے کے بعد کیا کیا چیزیں دنیا میں ہوں گی، یہ سب کچھ، اور کیسے لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا یا اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اس کی کیا مثالیں قرآن میں دی گئی ہیں اور کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری کرنے، اس دن کے لیے تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ موت کا وقت مقرر ہے، کب کون دنیا سے چلا جائے گا تیرے علم کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کے ہر پل کو ہم غنیمت سمجھیں، اور ہمارا وقت تو چاہتا ہے، دیکھیے چلا گیا، دیکھیے 2 ہفتے ختم ہو گئے، تیسرا ہفتہ بھی شروع ہو گیا، 2 ہفتوں کے بعد ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. دیکھیے 2 ہفتے چلے گئے، ایسے ہفتے پہ ہفتے چلے، کل جمعرات آ رہا ہے، پھر آپ دیکھیں گے اگلا آئندہ آئے گا، ہوم ورک آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے بولنے کا کہ وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. وقت تو رکتا نہیں ہے، جاتا ہے کیسے بھی، سب کا جا رہا ہے، کسی کا واٹس ایپ پہ، کسی کا فیس بک پہ، کسی کا نمازوں میں، کسی کا دین میں، اور واٹس ایپ پہ بھی اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں. بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں میں اور آپ. ہمارا وقت اللہ کی اطاعت میں کوئی نہ کوئی نیکی کرنے میں صرف، بس اس بات کا خاص خیال رکھیے، اور کچھ بولنا نہیں مجھے. اپنا وقت ضائع مت کیجیے، نیکی کیجیے، کوئی بھی نیکی، کیونکہ یہی نیکیاں آپ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائیں گے، ہم سب اپنے ساتھ اپنے قبروں میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، اور ہمارا تعاون کر. آمین. باخدا الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ